السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی خواتین و حضرات، آج کل پاکستان کے اندر کافی سارے تنازع چل رہے ہیں جس کے اوپر بات کرنا اور اس کو تھوڑا اپنے مقصد بنا کے بات کرنا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں میرے لیے فرض بن چکا ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے انڈیا سے جنگ کری اور پاکستان نے اپنے آپ کو دکھایا کہ بھائی وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے انڈیا کو، وہ جو ہے نا اٹھا کے پٹک سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے پھر جو ہے دوسری کنٹریز کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جب ایک بیٹل جیتتا ہے یا پھر کوئی ایک گیم جیتتا ہے تو اس کو پھر کانفیڈنس آتا ہے، وہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی پاکستان کے اندر افغانستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے بیچ کے اندر کچھ تنازع چل رہے ہیں۔ پاکستانیوں کا گلہ شکوہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر سے، اپنے کام کے اندر سے، اپنے کاروبار کے اندر سے، اپنے دل کی محبت کے اندر سے تقسیم کر کے اپنے افغانی بھائیوں کو ہم نے جو ہے بہت ساری چیزیں پرووائڈ کریں، ان کے بچوں کو وہ چیزیں میسر کری جو کہ ان کے خود کے کنٹریز کے اندر ان کو تک نہیں تھی اور ان کے اچھے اچھے لوگوں تک بھی نہیں تھی، لیکن پاکستانیوں نے وہ چیز میسر کری اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی پاکستانیوں نے ایک اپر ہینڈ دکھایا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بھائی پاکستانی جو ہے وہ ریٹیلیشن کر رہے ہیں افغانستان کی طرف، کیونکہ لے بھائی افغانستان کے اندر کچھ ایسی مطلب میرے خیال سے ٹی ٹی پی اور ایل ایل اے پتہ نہیں اس قسم کی جو ہے نا جماعتیں ہیں جو کہ مجاہدین کی جماعتیں ہیں، اور پاکستان کے اندر ان کا کام چلتا تھا، پاکستان سے ان کی فنڈنگ چلتی تھی۔ تو پاکستانیوں نے جب افغانستان کو، افغانیوں کو باہر نکالنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ بھائی آپ اپنے ملک کے اندر جا کے رہو، تو افغانستانیوں کو یہ بات بری لگ گئی اور افغانیوں نے ریٹیلیشن شروع کر دی، پاکستان کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی۔ اب جس قسم کا حادثہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، اسی قسم کے حادثات جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر بھی ہوئے، اور پاکستان نے ہمیشہ، پاکستان کی آرمی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کوئی بھی مسلمان بھائی کے خلاف جنگ کرتے ہو نا، تو آپ کے پاس یہ چیز سمجھنے کو ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ بھی اللہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ ہے، اور جو بندہ، جو مسلمان اپنے آپ کو ایمان کی طرف زیادہ رکھے گا، وہ بندہ جو ہے ڈومینیٹ کر کے کوئی سی بھی جنگ ہو، چاہے کافروں کے ساتھ ہو چاہے مسلمان کے ساتھ ہو، وہ جیت کے لے جائے گا۔ اب پاکستانیوں کا حال دیکھیں گے تو وہ مین ماسٹر بنے ہوئے، ناچ گانے، ایکٹر، شو، ٹی وی شو، یہ لازوال اس ٹائپ کے بہودہ ڈرامے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی ولاگر جیسے جو کہ رجب بٹ اور ڈکی بھائی، ان جیسے بغیرت لوگ پاکستان کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور پاکستان کا جو چھوٹا مستقبل ہے وہ ہمیشہ سوچنے میں لگا پڑا ہے کہ یار میں کیا ایسا کام کروں، ٹیڑھا کروں، سیدھا کروں، جس سے میں مالا مال ہو جاؤں، کچھ ہی دن کے اندر جو ہے کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو اس قسم کی جب ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی، جب آپ کی زندگی کے اندر اسلامک ٹیچنگز نہیں آتی اور دنیا کی محبت اور دنیا کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے دن کے اندر، دماغ کے اندر یہ سوچ آ رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ایمان سے، آپ کو اسلام سے بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ اب افغانستان کا جہاں پہ آپ دیکھ لیں تو افغانستان سمپلی طور پہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ ایک مسلم کنٹری ہے جو کہ مسلم کو پرفارم کرتا ہے۔ آپ وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھ لیں، سارے کے سارے اسلام کے اوپر فالو ہوتے ہیں۔ خامیاں ان میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، خامیاں ہیں، لیکن ان کے اندر اگر اسلامک ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں نا، تو پاکستان کے اندر ہر بچہ، ہر بوڑھا بڑا، اس کے اندر جو ہے نا جتنا دین ایمان نہیں ہے اتنا جو ہے اس کے بچوں کے اندر جو ہے نا دین ایمان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گیا اور آپ نے اگر ان کو راضی نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر سولوشن نہیں نکالے، تو وہ انڈیا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مورتیوں کے اوپر بلیو کرتا ہے اور وہ مورتیوں کے اوپر چلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے گا، وہ ایک مسلم کنٹری ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر اس نے اگر بہتر مانگنا شروع کر دیا نا، تو لٹرلی طور پہ آپ کا ملک رگڑے میں آ جائے گا۔ اور آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ سب سے بڑا مین موٹو پاکستان کا ہے فلسطین۔ آپ لوگوں کو فلسطین کے اوپر سے ہٹا کے ادھر چپکایا جا رہا ہے، بتی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی آج کل جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ پاکستان کے پہلے بہت خلاف تھے لیکن اب جو ہے پاکستان کے بہت زیادہ ویٹ لفٹر بنے ہوئے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ بھئی پاکستان ان کو ایک تو معدنیات دے رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے معاہدے کے اوپر اپنے آپ کو چپ چاپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کافی سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل کی جو ہے اور فلسطین کی اور غزہ کی جو ہے جنگ رکوا دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ، ڈونلڈ ٹرمپ وہ۔ بھئی آپ کو چیزیں سمجھنی پڑیں گی کہ فلسطین کے اندر اب بچا کیا ہے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ اگر سیز فائر لگاتے ہیں تو اکثریت فلسطین کا قبضہ، مسجد اقصی کا قبضہ، ساری چیزوں کا قبضہ وہ پہنچ چکا ہے اسرائیل کے ہاتھ میں۔ آپ کے ہاتھ کے اندر اور مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بمباری، گولیاں، یہ ساری چیزیں تو آپ نے کامن کر دی تھی۔
تو اب آپ نے آگے اس کو روک دیا، تو آپ یہ مت سمجھے کہ فلسطین جو ہے وہ اب آزاد ریاست بنے گا اور فلسطین جو ہے اب اپنے آپ کو صحیح کر لے گا۔ اب اس کا جو ہے کم بیک آنا نا فلسطین کا، وہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سارے معاملات جو بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانی حکومت یہ ہے اور پاکستان کی آرمی یہ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے جو ہے نا کانسیکوینسز مجھے آگے بہت زیادہ فیس کرنے پڑ جائیں گے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے نا، وہ کم از کم ان کو ان سب معاملات کے اندر سپورٹ نہ کرے اور ان کو چھوڑ دے۔ بھائی یہ جس قسم سے اپنے آپ کو ڈیل کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گولیاں مارنے کے اوپر، اسٹریٹ فائر کے اوپر۔ حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر بھی بیٹھ کے گولیاں کھول دو، اور وہ بھی جو کہ ان کی سیلری دیتا ہے، ان کو ٹیکس بھرتا ہے اور ان سے اور اس کے پیسوں سے ان کا گھر چلتا ہے، آپ ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا اسٹیٹ فائر کھول دیتے ہو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں بات کرنے کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ بھائی پاکستان کی کرنٹ سینیریو کے اندر پاکستان آنے والے ٹائم کے اندر کدھر اور کیسے جا سکتا ہے۔